نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی۔ سوال: اگر گوئی بئی دلیل کے تقریر کر دی مدعا وقت ثابت شود کہ مخالف در معارضہ آن دلیل ہا دیگر تقریر نہ کند۔ شاہ صاحب نے یہاں شیعہ حضرات کی طرف سے ان کے سوالات نقل کیے ہیں اور پھر ان کے جوابات دیے ہیں۔ سوال کا عنوان قائم کیا ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ یہ جو تقریر امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ کی ہے کہ امام برحق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، اور پھر حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی المرتضیٰ، یہ تقریر آپ نے کی ہے، جو اس وقت آپ کا مدعا ثابت ہوگا کہ آپ کے تمام دلائل کے بالمقابل کوئی اور شرعی دلیل اس سے ٹکرائے، یہ مدعا اس وقت ثابت ہوگا کہ ان دلیلوں کے مقابلے میں جو معارضہ مقابلے کی آیات ہیں یا دلائل ہیں وہ اگر موجود نہ ہوں تو پھر تو آپ کی بات درست ہے۔ لیکن شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو آیات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت کے برحق ہونے پر، اور 3-4 احادیث ہیں جو اس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں زیادہ حقدار خلافت ہے۔ وہ شاہ صاحب نے یہاں آیات اور احادیث نقل کی ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی کتاب میں یہ بات ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ یہ سورۃ انفال کی آخری آیت ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو خونی رشتے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی کتاب میں یہ بات واضح ہے کہ وہ زیادہ اولیٰ اور قریب اور بہتر ہیں بنسبت دوسروں کے۔ حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار ہیں، اولو الارحام میں سے ہیں۔ صدیق اکبر کا اتنا قریبی خونی رشتہ نہیں ہے، وہ قریشی ہیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لڑی سے نہیں ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اولو الارحام کے رشتے کے تناظر میں اگر دیکھا جائے، قرآن کہہ رہا ہے کہ رشتہ دار جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں دوسروں کے مقابلے میں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں، داماد بھی ہیں اور پھر چچا زاد بھائی ہیں، تو ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ خلیفہ بنے۔ ایک ہی آیت پیش کرتے ہیں عام طور پر شیعہ حضرات، ایک دوسری آیت پیش کرتے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ آگے پورا حکم بیان کیا ہے کہ تمہارے ولی اور حکمران وہ ہیں، اللہ ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نمازیں قائم کی، زکوٰۃ ادا کی۔ اور ائمہ تفسیر نے یہ صراحتاً واضح کی ہے یہ بات کہ یہاں اس آیت میں ولیکم اللہ میں جو اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو الذین آمنوا کا تذکرہ ہے، اس سے مراد حضرت مرتضیٰ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ ولی ہیں۔ تو الذین آمنوا کا مصداق علی المرتضیٰ ہیں، نہ کہ
حضرت ابوبکر صدیق، یہ دو آیات قرآنیہ پیش کی جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی حقانیت پر۔ تیسری وہ حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر میں یہ بات کہی تھی کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ کثرت سے سوشل میڈیا پہ بھی آج کل یہ حدیث خوب پھیلائی جاتی ہے، اور اس کی تشریح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق بالخلافت ہونے پر بحث اور گفتگو کرتے ہیں۔ تو تیسری دلیل یہ حدیث موجود ہے یوم غدیر میں کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہونے کا بیان فرمایا تھا۔ تو حضرت علی مولا ہے، تو وہ مولا وہ ہوتا ہے جو امام اور خلیفہ ہو۔ اسی طرح چوتھی دلیل دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس دن آپ نے خروج کیا تبوک کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ تمہاری میرے ساتھ نسبت ایسے ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ جیسے وہ آپس میں بھائی تھے ایسے ہی تم بھی میرے بھائی ہو۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہارون تو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تم میرے بھائی ہو اور تمہارا مقام وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن تم نبی نہیں ہو۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی کہ وہ ہارون کے قائم مقام ہے۔ چوتھی دلیل۔ پانچویں دلیل یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا من بعدی، میں تمہارے اندر جو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو تم اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو اس میں اپنی عطرت یا اپنے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے اس حدیث میں۔ تو یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ عطرت رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے آگے اولاد حضرت امام حسن و حسین اور ائمہ اہل بیت، کہ ان کو اگر پکڑے رکھو گے تو پھر تم کامیاب ہو گے۔ 5 یہ دلائل ہیں۔ عام طور پر شیعہ حضرات یہ 3 حدیثیں اور یہ 2 آیات مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت پر بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں این ہما دلائل بر خلافت حضرت مرتضیٰ میں نمایت، کہ یہ 5 دلائل ہیں جو عام طور پر شیعہ حضرات حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اور ایک چھٹی دلیل، وزاد صاحب الاساس من الزیدیۃ، ایک زیدی عالم ہے یمن کے، قاسم بن محمد بن علی، ان کی کتاب ہے الاساس لعقائد الاکیاس، 1029 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ قاسم بن محمد منصور باللہ کے لقب سے یمن پر حکمران بھی رہے ہیں، ان کو امام بھی کہا جاتا ہے، زیدیہ کا بڑے امام ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں وزاد صاحب الاساس من الزیدیۃ، زیدی شیعہ حضرات میں سے ایک مصنف جو الاساس کے مصنف ہیں، انہوں نے ایک اور حدیث کا بھی اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا و ابوہما خیر منہما،
کہ حضرات حسن و حسین امام ہیں، کھڑے ہوئے ہوں یا بیٹھ جائیں، ہر حالت میں امام ہی رہیں گے، اور ان کے جو والد گرامی ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان دونوں سے زیادہ خیر اور بہتر ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت صاحب الاساس نے یہ پیش کی ہے۔ تو یہ 6 کل دلائل ہیں شیعہ حضرات کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت کے حوالے سے۔ شاہ صاحب نے ان 6 دلائل کا جواب دیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ سوال ہے، اگر تم یہ سوال کرو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے مقابلے میں حضرت علی کی خلافت کے حوالے سے یہ 6 دلائل موجود ہیں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں جواب سنیں۔ اب گوئم ہم یہ کہتے ہیں، شاہ صاحب نے پہلے تو چند عقلی جوابات اور ان تمام دلائل کا ایک اجمالی جواب ارشاد فرمایا ہے، مختلف انداز اور مختلف اسلوب سے ان تمام 6 دلائل کا ایک مشترکہ جواب جو بنتا ہے وہ بیان کیا ہے، اور پھر تفصیل کے ساتھ ہر آیت اور ہر حدیث کا مکمل تفصیلی جواب بھی دیا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ گوئم ہم یہ کہتے ہیں کہ ظاہر بجانب ما است، کہ جتنے آپ نے 6 دلائل دیے ہیں ان کا جو ظاہر ہے وہ اہل سنت کی تائید میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر دلالت کرتا ہے۔ ظاہری جو سیاق و سباق اور ان تمام دلائل کی جو ظاہری ساخت ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، زیرا کہ اس لیے کہ یہ بات سمجھیے کہ متصل وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ای عزیزان متصدی امر خلافت شدن۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فوراً بعد یہ تینوں حضرات حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی حکومت اور خلافت کے بنیادی امور کے ذمہ دار اور نگران تھے، وہ جمہور اصحاب احکام خلافت ایشا و قبول نمودن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمہور صحابہ ان حضرات کی خلافت کے احکامات جو وہ حکم دیتے تھے اسے انہوں نے قبول کیا ہے۔ وہ آثار جمیلہ برخلافت عام بزرگوان مرتب گشت، اور ان حضرات کی خلافت پر کے جو اثرات اچھے اور عمدہ اثرات تھے وہ بھی مرتب ہوئے ہیں، ترتیب بار آئے ہیں۔ اور پھر یہ خلیفہ بنے ہیں تینوں حضرات، اور انہوں نے جو احکامات دیے ہیں وہ جمہور صحابہ نے قبول کیے ہیں۔ وہ مخالف رایت خلاف نسب نہ کر، جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اگر تمہارے خیال کے مطابق حضرت علی ابو بکر کے مخالف ہیں تو انہوں نے مخالفت کا جھنڈا تو بلند نہیں کیا۔ کیا ان آیات اور احادیث کا مطلب خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ تھا؟ اگر ان آیات کے دلائل حضرت علی کو معلوم تھے تو حضرت علی نے ان تینوں حضرات کی بیعت کیوں کی؟ ان کی مخالفت میں جھنڈا کیوں نہیں بلند کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک ان آیات اور احادیث کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اگر وہ ہوتا تو حیدر کرار جو ہے ان آیات اور احادیث کی بنیاد پر دعویٰ خلافت کرتے، اپنا جھنڈا اٹھاتے اور ان حضرات کے مقابلے پر آتے۔ انہوں نے تو ایسا کام نہیں کیا۔ پھر اتفاق سواد اعظم البتہ برحق میں باشد،
اور جب سارا سواد اعظم ان تمام کو قبول کیے ہوئے ان حضرات کو، تو حق پر یہی ہوا سواد اعظم، وعدول از حق نیست الا بعارض ہوا یا بعلت جہل۔ سوال یہ ہے کہ حق سے کی خلاف ورزی، خاص طور پر سواد اعظم سے خلاف ورزی، یا تو دو شکلوں کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہو سکتی، یا تو اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے خواہشات کے تقاضے سے، کہ کوئی ذاتی خواہشات ہیں، مقاصد ہیں، ہوا و حوث ہے، اس عارضے کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ جاہل ہیں، پتہ نہیں ہے علم میں۔ اگر ان آیات اور احادیث کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ووجود این ہر دو در سواد اعظم بغایت بعید است، صحابہ کرام کے سواد اعظم سے یہ دو باتیں دور از قیاس ہیں۔ صحابہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ کسی خواہش نفس یا کسی ہوا و ہوس کی وجہ سے انہوں نے دلائل معلوم تھے اور پھر اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور نعوذ باللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ میں خلیفہ ہوں اور پھر کسی خواہش کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوئے، یہ سواد اعظم۔ اور دوسری بات یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہ ہو اور جہل غالب آ چکا ہو، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ عالم ہے بلکہ اقضاہم علی، فیصلہ کرنے میں علم کا دروازہ ہے، تو ان کے اوپر جہل کی نسبت کرنا یا خواہشات اور مفادات کی نسبت کرنا، دونوں باتیں غلط ہیں۔ اب پورے سواد اعظم نے بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین، آنچ عیشہ کردن ہمہ خیر بود، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کا سب خیر تھا۔ ابوبکر صدیق کی خلافت کو چیلنج نہیں کیا، نہ عمر فاروق، نہ حضرت عثمان غنی، تو یہ خیر تھا سب کچھ۔ بدلالت قرآن و موافقت عام، محمل اول سکوت قوم رضا و تسلیم است و خصم مدعی خلاف ظاہر است، کہ بھئی قرآن کی دلالت بھی ہے اور ان تمام لوگوں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے، جو کچھ اس کی موافقت میں باتیں تھیں سب چیزیں ٹھیک تھی۔ تو اب ان حضرات کا خاموش رہنا یہ ان تمام کی رضا و تسلیم ہے، علم بھی موجود ہے، خواہش کا بھی کوئی غلبہ نہیں ہے، اور وہ خاموش رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا۔ ان تمام آیات و احادیث کی تشریح میں یہ جو مدعی صاحب ہیں، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ظاہر کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ جن کے لیے یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور جن کے لیے گواہی پیش کر رہے ہیں وہ تو خاموش ہیں، انہوں نے تو اس کے دعوے کی بنیاد پر کوئی گفتگو کی ہی نہیں۔ زیرا کہ اس لیے کہ اگر ان شیعہ حضرات کی یہ بات مان لی جائے تو ان کے مذہب کا خلاصہ تو سوائے اس کے کہ تمام سواد اعظم کو فاسق، فاجر اور گمراہ سمجھا گیا، کیونکہ سارے کے سارے متفق ہو کر ابو بکر صدیق کی بیعت بھی کر رہے ہیں، ان کے احکامات کو مان بھی رہے ہیں، اس کے خلاف خروج نہیں کر رہے، تو ایسا آدمی یا فاسق ہوگا، گمراہ ہوگا، بلکہ یا تکفیر جمیع امت مرحومہ است، یا تمام امت مرحومہ کافر ہو گئی، پھر تو سب کے سب دائرہ اسلام سے نعوذ باللہ خارج ہو گئے۔ خصوصاً طبقہ اولاز عیشہ، شروع زمانے کے 24-25 سالہ دور خلافت ان حضرات ثلاثہ کے جو اول درجے کے لوگ ہیں،
حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اکثر صحابہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، وفات ہو چکی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ جو اکثر صحابہ ہیں، اگر انہوں نے ایک غلط کام کیا ہے تو ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں ہیچ چیز شنی تر ازا نتواند بود، اس سے بڑی خرابی اور بری بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو اولین جماعت صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ آمنوا کما آمن الناس، ان کے بارے میں یہ تصور بھی کیا جائے۔ پھر یہ جو حضرات آپ حضرات دلائل کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ نص ہے حضرت علی کی خلافت پر، و دعوی نص است برائے حضرت مرتضیٰ و ہیچ کس از صحابہ اعلیٰ روایت نہ کر، کسی صحابی نے یہ نص روایت نہیں کی، اور نہ خود مرتضیٰ در خطب و محاورات خود ایما اراد آن نمود، یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نص کی ہے کہ یہ خلیفہ ہے میرے بعد، تو یہ کوئی صحابی یہ روایت بیان نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ خود حضرت علی المرتضیٰ کے جتنے بھی خطبات ہیں نہج البلاغہ میں، ان کے جتنے محاورات ہیں، ان میں بھی یہ نص موجود نہیں ہے کہ حضرت علی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلیفہ مقرر کیا تھا، بلکہ وانا از اولاد او، ان کی اولاد میں سے حضرات حسن و حسین میں سے یا ائمہ اہل بیت میں سے بھی امام باقر نے، امام زین العابدین نے، یا ان کے بعد امام جعفر وغیرہ نے، کسی نے یہ کہا ہو کہ حضرت علی کے بارے میں نص موجود ہے؟ اس بات آن ظاہر گردید کہ انہوں نے اس کو ثابت کیا ہو، واضح کیا ہو۔ حاصل مذہب ایشاں، ان تمام لوگوں کے مذہب کا خلاصہ شیعہ حضرات کے مذہب کا امامت است، ان کے نزدیک پیش نظر انہوں نے بتا دیا کہ یہ امام ہے، اور امام بھی اس انداز کے کہ ان کی امامت کی تشریح جو ہے وہ یہ ہے کہ حجت معصومہ مفترض الطاعہ، کہ امام معصوم ہے، وہ جو لفظ زبان سے نکال دیتے ہیں وہ کسی بھی قسم کی غلطی سے پاک ہے، معصوم کی بات حجت ہے اور اس کو ماننا فرض ہے۔ ایسا امام معصوم کا نظریہ ان کا امامت کا ہے۔ اگر ایمانہ ثابت میں بود تو لا محالہ فرق اسلامیہ اطلاف بعام کر، اگر یہ مانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ اہل بیت کے بارے میں ثابت ہوتا تو ضرور اسلامی فرقوں میں سے کوئی فرقہ اس کا اعتراف تو کرتا کہ وہ ایسے امام معصوم ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کسی اجتہاد میں، کسی اور رائے قائم کرنے میں، اور ان کی بات ہر حال میں قابل قبول فرما برداری ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اجتہادی معاملات میں ان سے دوسرے علماء نے، دوسرے صحابہ نے اختلاف کیا ہے، ان کو امام معصوم نہیں مانا کسی نے بھی۔ پہلی بات تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ہے گوئم کہ یہ جتنے آپ نے 6 دلائل دیے ہیں ان کا جو ظاہر ہے وہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے کہ جو لوگ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تھے وہ برحق تھے اور پورا سواد اعظم ان کے ساتھ تھا۔ یہ بعد کے زمانے میں اپنی طرف سے دعوے کیے گئے ہیں، یہ دعوے نہ تو حضرت علی نے کیے نہ ان کی جو آل اولاد ائمہ اہل بیت ہیں انہوں نے کیے۔
تو ایک تو ان 6 دلائل کا مجموعی جواب میں ہم یہ بات کہتے ہیں نمبر 1۔ نمبر 2، بعض میں گویم، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرقہ امام معصوم کی یہ جو تشریح والا جو شیعہ حضرات کی فرقہ ہے، علامت نہایت بری مذہب ہویدہ است، کہ یہ جو ہے یہ تو ایک اختراعی گھڑی ہوئی بات ہے، گھڑا ہوا مذہب ہے۔ یہ اس مذہب کی ساخت سے معلوم ہوتا ہے، ہویدہ ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے کہ در اول ملت نہ بود، کہ یہ نظریہ ملت اسلامیہ میں پہلے نہیں تھا امام معصوم ہونے کا، امامت کا۔ بعد ازاں شیئن فشیئن ظاہر شدن گرفت، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ 300 سال کے بعد یہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا، لیکن اس طریقے سے بڑھنا شروع ہوا کہ اس پر خوف بھی طاری تھا اور یہ تقیہ بھی کر رہا تھا، صفت خوف و تقیہ۔ وہ ہر چند زمانے فترت پیش آمد، عقیدہ محکم شدن گرفت، تاکہ کتب و دفاتر پرداختن۔ جب درمیان میں وقفے کا زمانہ آتا تھا، فتنوں کا زمانہ، تو اس کے اندر کیا ہے، تو فترت کے زمانے میں یہ مزید آگے بڑھتا تھا، یہاں تک کہ اب اس پر بہت ساری کتابیں لکھنی گئی، دفتر بن گئے، ہاں جی۔ تو یہ جتنی بھی کہانیاں ہیں یہ بعد کی تخلیقات، ائمہ اہل بیت کے بھی بعد کی تخلیقات، اختراع ہے، گھڑی ہوئی باتیں، ان کا صدر اول سے یا اول ملت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا جواب ان تمام دلائل کا یہ ہے کہ بعض میں گویم، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ثقافت ادلہ ایشا پیدا است، یہ جو دلائل آپ نے 6 پیش کیے ہیں، ان کی کمزوری اور پھسپھسا پن بالکل واضح ہے، بہت ہی کمزور ہیں یہ دلائل۔ ہوا یہ ہے کہ متشابہات قرآن و سنت را تتبع کردہ، قرآن و سنت کی جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے لگ کر ان کے اندر ایسی دور از کار تعویلات گھڑی گئی ہیں، اس کی تعبیرات کی گئی ہیں کہ سیاق و سباق ان تمام تعویلات کا انکار کرتا ہے۔ ہر آیت کسی سیاق و سباق میں ہے، حدیث کا ایک پس منظر ہے، اس کو نظر انداز کر کے اپنی طرف سے اس کی ایسی تعویل اور تعبیر کی گئی ہے جس سے ان دلائل کی کمزوری اور پھسپھسا پن ظاہر ہوتا ہے۔ تو 3 خرابیاں یہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بعض نقطۂ بیان کنیم، ہم ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ہے، بفرض اول امر فرمودہ باشند کلمہ کے برخلافت حضرت مصطفیٰ دلالت دارد بالفرض، ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اول زمانے میں کوئی ایسا کلمہ جس سے یہ وہم ہو سکتا ہے یا خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت پر دلالت کرتا ہے، کوئی جملہ کہا ہو، لیکن اگلی بات سمجھیے کہ بعد ازاں متصل وفات خطبہ خواندن، یہ بات تمام موافق اور مخالف مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان فرمائے تھے۔ حدیث میں واضح طور پر موجود ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں تکلیف تھی، سر میں بھی تکلیف تھی، تو آپ نے ایک پٹکا باندھا ہوا تھا سر پر، پٹی جیسے بندھی ہوئی تھی سر کی تکلیف کی وجہ سے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تیل لگوایا کرتے تھے، تو ایک کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ رات کو جب تیل لگوائے تو تکیہ خراب نہ ہو، تو وہ کپڑا آپ سر پر رکھتے تھے، تو وہ تیل لگ لگ کر جیسے کپڑے کے اندر وہ تیل کی طرح کا ہو جاتا ہے نا، چکٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کپڑا تھا، اس کپڑے سے آپ نے سر مبارک باندھا ہوا تھا، اور آپ تکلیف کی حالت میں دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد یہ آخری خطبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اسی گفتگو میں تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مسجد نبوی میں جتنے بھی دروازے لوگوں کے گھروں کے ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے۔ جو صحن مسجد نبوی کا تھا اس کی طرف دروازے کھلتے تھے، ایک طرف تو سارے ازواج مطہرات کے کمرے تھے، ان کے دروازے تھے، اور باقی تمام حضرات کے، حضرت عباس کے اور لوگوں کے اس طرح دروازے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے ابو بکر کے دروازے کے اور تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ اس کی تشریح پیچھے شاہ صاحب نے بیان کی تھی، اس لیے کہ جو خلیفہ وقت ہے اس نے ہر وقت مسجد میں آ کر مسجد کا نظم و نسق نماز پڑھانی ہے، دوسرے کام کرنے ہیں، تو اس کا دروازہ تو کھلا رہنا چاہیے اور باقی سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ ابھی بھی وہ حدیث آپ حرم میں جائیں، مسجد نبوی میں بائیں طرف جو دعا دار السلام ہے اس کے اوپر لکھی بھی ہے کہ تمام خوخہ ہائے اصحاب بند کر دیے جائیں الا خوخت ابو بکر، ابو بکر کا دروازہ جو ہے نا وہ بند نہیں کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ مجھ پر سب سے بڑا احسان کسی انسان کا مخلوقات میں سے ہے تو وہ ابو بکر کا ہے، مال خرچ کرنے میں بھی اور اپنا وقت دے کر مصاحبت اور صحبت اختیار کرنے میں بھی۔ 18 سال کی عمر سے ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو اتنی کسی اور صحابی کی صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ مکہ کے مشکل ترین دور میں سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت اور دعوت و تبلیغ کے لیے اخراجات ابو بکر صدیق کرتے تھے، حتیٰ کہ ہجرت کے لیے جس اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تو حضرت نے بہت پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی اسی کام کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مناقب ابو بکر صدیق بیان کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اونٹنیاں ابو بکر نے تیار کر رکھی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے مناقب آخری خطبے میں بیان کر رہے ہیں جس کے بعد دنیا سے جانے والے ہیں، اور اسی طرح آخری اپنی بیماری میں ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی امامت پر کھڑا کر رہے ہیں، وہ امامت صلاۃ و صدیق تفویض فرمودہ۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو حضرت علی کے بارے میں ان کو مولا کہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کی وجہ سے علی ہو گئے خلیفہ، اور آخری خطاب کر رہے ہیں اس کے بخلاف ابو بکر صدیق کے بارے میں، تو یہ تو بڑی تعارض کی بات ہے۔ اور اگر بالفرض غدیر میں یہ بات کہی بھی ہو تو جو بعد کا عمل اور خطبہ ہے اس نے پہلی والی بات کو منسوخ کر دیا۔ فقہی قانون اور ضابطہ ہے کہ 2 حدیثوں میں تعارض یا ٹکراؤ ہو تو محققین اور محدثین اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ان کے بیان کا زمانہ کون سا ہے، تو زمانے کا تعین کرتے ہیں۔ تو یوم غدیر جو ہے یہ تو زمانہ سابق ہے اور یہ وفات کے وقت گفتگو ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس گفتگو نے بالفرض اگر اس سے، ویسے تو اس کا جواب آگے شاہ صاحب دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے
جی لیکن اگر بالفرض ہم یہ مان لیں کہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور خلافت ثابت ہوتی ہے تو یہ آخری خطبہ اور اپنے مصلی پر، جس کو شاہ صاحب نے پیچھے وضاحت سے بیان کیا کہ مصلی دراصل حضور کا تخت تھا، جیسے بادشاہ اپنے تخت پر کھڑا ہوتا ہے تو نماز دین اسلام کی سب سے بڑی بات، اس کے مصلی پر جو کھڑا ہے اس کو گویا کہ اپنے تخت پر بٹھا دیا۔ پس این متاخر ناسک حکم پیشی موداست، تو یہ بعد والا عمل اور قول پہلے والے حکم کو جو بالفرض اگر ہو بھی تو اس کو تمام کو منسوخ کر دیا، یا صرف آ کلام الظاہر خودش بمعنی دیگر نمودہ، یا یہ کہ جو پہلے گفتگو کی تھی اس کا جو ظاہری مطلب ہے اس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسرے معنی عطا کر دیے کہ وہاں مولا سے مراد کیا ہے، یا ولیکم میں جو ولی ہے اس سے مراد ولی کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اگر اس سے بھی نیچے اتر کر ہم بات کریں، ایک اور جواب دیں، وہ اگر عظیم مقام نیز تنزل نمائم گویم، پانچواں جواب، تو ہم کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عاقل است، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے، عاقل الناس تھے۔ ازاں کے نہ دانت، کیا آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے تھے؟ اگر ان آیات اور حدیث کا مطلب حضرت علی کی ولایت اور خلافت ہے تو کیا آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ذکر مناقب صدیق قریب وفات وی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے قریب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبتیں بیان فرما رہے ہیں اور اپنے امامت کا مصلی صدیق اکبر کے حوالے کر رہے ہیں، اور یہ ایسی بات ہے کہ یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعا حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا تھا تو اس کے بالکل ہی خلاف بات ہے۔ تو آپ تو بڑے زیرک اور عاقل الناس تھے، تو کم از کم اس آخری وقت میں تو یہ بات نہ فرماتے، رک جاتے اس سے، بس میں باعث کہ امساک فرمائے اذان، اور اگر نہیں رکے اور آپ نے آخری وقت میں عین یہ باتیں بیان فرمائیں، وَإِلَّا تدلیس و تلبیس باشد، کہ خلیفہ اصل میں تو علی ہوں اور گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے اس طرح کی باتیں تو تدلیس یا تلبیس شمار ہوں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات انتہائی بعید ہے کہ آپ ایسا کریں۔ جو امساک نہ فرمود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں حضرت ابو بکر صدیق کے آخری وقت میں مناقب بیان کرنے سے۔ دانستیم، ہم جانتے ہیں کہ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت نہیں تھی، عقل کا تقاضا ہے۔ آخری وقت میں کسی کی تعریف کرنے کا مطلب اس کا استخلاف ہے تاکہ اس کے اوپر اعتماد اپنے لوگوں کا پیدا کیا جا سکے۔ پھر شاہ صاحب ایک اور جواب دے رہے ہیں، بعض نقطہ دیگر میں گویم، ان تمام دلائل کا ایک اور جواب کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ در قرآن عظیم ذکر استخلاف مرتضیٰ بصریح لفظ واقع نہ شداست۔ قرآن حکیم کی تمام آیات کا مطالعہ کر لیجیے، کہیں بھی صریح لفظ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کوئی تذکرہ نہیں، کوئی آیت آپ کو صراحتاً نہیں ملے گی کہ جس میں حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا ذکر ہو، ورنہ در حدیث مشہور وارد شدہ، اور تمام موافق و مخالف خود شیعہ حضرات بھی اس بات سے متفق ہیں،
کوئی حدیث مشہور بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحتاً ان کا نام لے کر خلافت سے متعلق کوئی نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ باقی رہ گیا یہ کہ کتاب اللہ میں کوئی خفیہ اشارہ ہے اور حدیث مشہور میں کوئی خفیہ اشارے کیے گئے ہیں، یا صریح خبر واحد کے مخالف بروایت عام متفرد است، یا ایسی واضح خبر واحد جس کی روایت میں خود شیعہ حضرات اکیلے ہیں، سنی اس روایت کو نہیں مانتے، کوئی ماننے والی ہو تو بات کرو۔ ہرچہ اشارہ خفیہ است، قول سواد اعظم بصفتے کے ذکر کر دیم، منع اشارہ و صرف کلام بغیر عام میں توانت کرد باجماع منا و من مخالفینا۔ ہر وہ خفیہ اشارہ جو صحابہ کے سواد اعظم جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے پیچھے، وہ اس اشارے کو روکتا ہے، اس اشارے کو تسلیم نہیں کرتا، اور اگر یہ ہو بھی اشارہ تو اس اشارہ تو نص کو منسوخ کر رہا ہے سواد اعظم کا عمل، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آخری زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت سے متعلق گفتگو اور آپ کے مناقب سے متعلق گفتگو، تو خفیہ اشارہ اگر کسی آیت میں یا کسی حدیث میں ہو بھی صحیح تو وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور اگر ایسا کلام ہو بھی تو اس کو ظاہر سے بدل دیں گے کیونکہ اس کو سواد اعظم کی بات منسوخ کر رہی ہے۔ پھر ایک اور جواب بھی دیا شاہ صاحب نے ان تمام دلائل کا، بعض نکتہ دیگر میں گویم، ایک اور ہم نکتہ بھی یہاں بیان کرتے ہیں، بسیار از ادلہ سری نست نیست در استخلاف، بلکہ بیان استحقاق شخص میں کند استخلاف رہا۔ شاہ صاحب کے اس جواب کا خلاصہ یہ کہ دو باتیں ہیں، ایک نص خلافت کہ حضور نے کسی نص کے ذریعے سے کسی خاص شخص کو خلافت عطا کی ہو، ایک نص خلافت، اور ایک استحقاق خلافت کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ خلیفہ بننے کے مستحق ہیں۔ نص تو یہ ہوتی ہے کہ متعین کر دیا جائے کہ میرے بعد فلاں آدمی کیا ہے خلیفہ ہو، اور ایک یہ کہ میرے بعد کون کون لوگ ہیں جو خلافت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق۔ بہت سے ایسے دلائل جو صریح نص نہیں ہیں استخلاف کے بارے میں، جیسا کہ پیچھے تفصیل بیان کر چکے، بلکہ بیان استحقاق شخص میں کند استخلاف رہا کہ فلاں فلاں شخص ہیں وہ استحقاق خلافت رکھتے ہیں یا ان میں خلافت کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، خلیفہ ہو سکتے ہیں۔ وحاصل عدلہ است، اور ان تمام جو استحقاق خلافت سے متعلق جتنے بھی دلائل ہیں، پیچھے شاہ صاحب نے پچھلی فصلوں میں خلافت کے مستحقین، خلافت خاصہ اور خلافت عامہ سے متعلق تمام احادیث اور آیات پیچھے جمع کر کے پیش کی ہیں، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ استحقاق خلافت کی بات کی جا رہی ہے وہ شخص کامل ہے فی ذاتی، اس میں خلافت کی شرائط وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں، صرف اتنی بات۔ تو استحقاق خلافت تو ابو بکر صدیق میں بھی ہے، عمر فاروق میں بھی ہے، علی المرتضیٰ میں بھی ہے، عثمان ذو النورین میں بھی ہے، تو استحقاق خلافت ہونا اور بات ہے، اور نص خلافت کا ہونا اور بات۔ دلائل کی نوعیت پر غور کریں آپ،
اب یہ شرائط پائی جاتی ہیں، یہ خلافت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلافت کا استحقاق رکھتے ہیں، ان کو بھی منتخب کیا جا سکتا ہے۔ اگر تمام لوگوں کا اس شخص پر خلیفہ ہونے کی وجہ سے اتفاق ہو جائے تو خلافت راشدہ ان کے ذریعے سے قائم ہوگی۔ خلافت راشدہ خواہد بود وَإِن نَعَيْن استخلاف است، استحقاق خلافت یہ استخلاف کا عین نہیں ہے۔ عین استخلاف تو تب ہوگا کہ جب باقاعدہ تقرر کر کے نام لے کر کہا جائے کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ تو استحقاق خلافت میں اور نص استخلاف میں فرق ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ وَإِن ادلہ پیش ما موجود است برائے ہر یک صدیق و مرتضیٰ، تو اس طرح کی دلائل جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہر ایک کے لیے ہیں استحقاق خلافت کے حوالے سے، کہ حضرت صدیق اکبر بھی خلافت کے استحقاق رکھتے ہیں اور علی المرتضیٰ بھی خلافت کا استحقاق رکھتے ہیں، لیکن نص تو نہیں ہے۔ اور یہی بات ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کی یہی بات ہے جس کو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ان چاروں میں حکومت کرنے کی، خلیفہ بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ اب جماعت نے اگر حضرت علی کا انتخاب کر لیا ہوتا تو ہم انہیں پہلا خلیفہ مان لیتے۔ یہ حضرت سندھی کی یہ دلیل یہیں سے انہوں نے اخذ کی ہے کہ بھئی اس خلافت کی صلاحیت، استعداد اور اس کے حوالے سے جو کاملیت ہے وہ حضرت علی میں موجود تھی۔ اب جماعت صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پائی، بالفرض اگر وہ پوری جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر متفق ہو جاتی تو ہم ان کو خلیفہ مان لیتے۔ اب چاروں میں استحقاق خلافت تھا، صلاحیت تھی، لیکن جماعت نے منتخب کیا ابو بکر صدیق کو، تو اب جو انتخاب جماعت کا ہے اس کو مان لینا ضروری ہے۔ وَدَرْ مقدمہ معاملہ آ حضرت بخلافہ، اب سب میں یہ استحقاق تھا خلیفہ بننے کا، لیکن اس معاملے میں جو ہم بات بیان کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلفاء کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ان سے معاملہ طے ہوتا تھا وہ تو ایسا ہی تھا جیسے امراء بمنتظر الامارہ میں کنت قولا و فعلا، کہ گویا کہ یہ امیر بننے اور حکمران بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے جیسے ولی عہد جو ہوتا ہے بادشاہ کے انتقال کے بعد جو منتظر الامارہ ہوتا ہے، حکمرانی کے انتظار میں ہوتا ہے، تو یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ حج کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا، لیکن ساتھ ہی وہ اعلان برات کہ جو تمام قبیلوں کے ساتھ معاہدات سے متعلق تھا اس کا پیغام حضرت علی کو دے کر بھیجا کہ تم نے جا کر اعلان کرنا ہے، یا خیبر کی فتح کے لیے حضرت علی کو آگے بھیجا، یا معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو جس درجے میں ان کے اندر استعداد یا صلاحیت تھی ان کو ذمہ داریاں دی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی جتنا بھی مالیاتی نظام اس ریاست مدینہ کا تھا اس کے سربراہ حضرت علی عمر فاروق کو بنایا گیا۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں جس میں جس درجے کی صلاحیت تھی کسی نہ کسی ذمہ داری کو سونپا۔ چوں فرما روائی در خارج برائے شخص متحقق شد، این ادلہ اس بات خلافت راشدہ او خواہن کر، تو حضور نے استحقاق خلافت بتلایا۔ اب جب خارج میں ظاہر میں جس کی فرما روائی اور حکمرانی قائم ہو گئی جس شخص کی بھی، تو یہ تمام دلائل خلافت یا استحقاق خلافت اس شخص کے لیے ہوں گے۔
دلائل کا رخ نہیں موڑا جا سکتا کہ جب جماعت نے منتخب کر لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ سب دلائل جتنے آپ بیان کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے کس کے حق میں استعمال ہو گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر فاروق کی حکمرانی آئی تو ان کے لیے بھی، جب حضرت عثمان ذو النورین کی حکمرانی آئی تو ان کے زمانے میں بھی، اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں بھی یہ تمام چیزیں حضرت علی کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہو گئی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ خلافت راشدہ کے دو بنیادی جز ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں، یک فرما روائی و عام بالحس معلوم خواہد بود، ایک ہے بادشاہ اور حکمران فرما روا کی حیثیت سے کردار ادا کرنا، یہ جز جو ہے یہ تو تمام انسانوں کو حصی طور پر معلوم ہوگا کہ کس کی اتھارٹی قائم ہے، کس کی حکومت قائم ہے، اور تمام لوگ اس کی حکمرانی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کسی خفیہ اشارے کی، کہیں چھپنے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بالحس۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کی حکمرانی عملاً موجود ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ دیگر اہلیت فرما روائی کی حکمرانی کی اہلیت اور صلاحیت ان اوصاف کے ساتھ جو خدا تعالیٰ نے اس شخص کی استعداد کے مطابق اس میں رکھے ہیں۔ کیا اس میں حکمرانی کی اہلیت اور صلاحیت موجود ہے؟ دوسرا جزیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت اور خلافت کی جو اہلیت اور صلاحیت رکھی ہے، بسطۃً فی العلم والجسم مثلا، تو ایک اہلیت حکمران ہے اور ایک ہے حکمران کی عملاً حکمرانی۔ ہر راہ چلتے کو تو آپ بادشاہ نہیں کہہ سکتے۔ جس کو کسی قوم نے حکمرانی کا وہ منصب دیا ہے، بادشاہ کہا ہے یا صدر منتخب کیا ہے یا وزیر اعظم منتخب کیا ہے، اسی کو آپ بادشاہ کہیں گے نا، چاہے وہ کسی قوم نے بنایا ہو۔ مسٹر پریزیڈنٹ آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو کسی قوم کا واقعی پریزیڈنٹ ہو۔ آپ ایسے کہو کہ حکومت تو نہ ہو، صدر تو نہ ہو، آپ کہیں صدر صاحب، تو جعلی جھوٹا صدر صاحب ہی ہوگا نا، وہ جھوٹا وزیر اعظم ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو صدر صاحب یا امام ہے یا خلیفہ ہے یا حکمران ہے یا وزیر اعظم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اہلیت بیان کی ہے حکمرانی کی، وہ پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں اہلیت کا بیان ہے کہ استحقاق خلافت ان حضرات چاروں میں موجود ہے، نص خلافت نہیں ہے، یعنی ان کا آرڈر نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا کہ یہ کیا ہے، خلیفہ ہے۔ کسی میں اہلیت ہوتی ہے وزیر اعظم بننے کی، صدر بننے کی، لیکن نہ تو عوام نے منتخب کیا، نہ نوٹیفیکیشن ہوا، نہ اس نے صدارت کا حلف اٹھایا، تو وہ صدر پاکستان بن جائے گا؟ نہیں۔ وعام بہمی نصوص معلوم خواہد شد، اور انہی نصوص سے معلوم ہوگا کہ کس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پائی جاتی ہے۔ وہ چون فرما روائی در شخص سے متحقق نہ شد، اگر حکمرانی عملاً خارج کے اندر کسی خاص شخص کے لیے متحقق نہیں ہوئی، تو زیادہ سے زیادہ یہ دلائل یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس شخص میں یہ کمال پایا جاتا ہے کہ یہ حکمران بن سکتا ہے، بس۔ تو یہ جو آپ دلائل دے رہے ہیں، ان سے زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی کے لائق ہیں۔ تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں نا، ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی میں خلافت کی اہلیت نہیں تھی؟ ان کے اندر استحقاق خلافت تھا، لیکن قوم نے انہیں منتخب نہیں کیا یا خلافت عملاً قائم نہیں ہوئی،
اور اگر ہوئی تو 25 سال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوئی۔ تو یہ دلائل تو ہمارے حق میں ہے، اہل سنت کے مسلک کے حق میں ہے، اس سے نص خلافت تو ثابت نہیں ہوتی، نہ بر ایجاب خلافت، نہ کہ خلافت کو لازم کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، خلافت او پس این ادلہ خالی از غرض مستدل خواہد بود۔ تو یہ 6 کی 6 دلائل اور احادیث قرآن و سنت کی جو انہوں نے پیش کیے ہیں، جو استدلال کرنے والے دلائل پکڑنا چاہتے ہیں، یہ ان کا استدلال، ان کے استدلال سے یہ خالی ہیں۔ اول تو یہ 6 کے 6 دلائل ہمارے ہیں، ہم استحقاق خلافت حضرت علی میں سمجھتے ہیں کہ خلیفہ بننے کے لائق ہیں، لیکن عملاً خلیفہ بنے تو نہیں، خلیفہ جو عملاً بنے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بالجملہ این مقالہ، یہ جو میں نے 6-7 جوابات دیے ہیں ان تمام دلائل کے، این مقالہ بمنزلہ نقض اجمالی ادلہ مخالف را، یہ ساری گفتگو تو مخالف کے دلائل کا ایک اجمالی توڑ تھا جو میں نے بیان کر دیا کہ ان دلائل کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ پھسپھسا پن ان کا ظاہر ہے۔ وہ تنبیہ ہے جملے است بر طریق تفصی از اشکالات ایشاں، ان کے اشکالات کا اجمالی تحقیق تھی، یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ ان کی اشکالات سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ تو یہ اس محض اشکالات ہیں، اس کا معارضہ نہیں ہے۔ معارضہ تو تب ہوتا ہے جب دلائل دونوں برابر کی ٹکر کے ہوں۔ ہم نے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے قرآن و حدیث اور عقل سے دلائل دیے ہیں، اس کے ٹکر کے برابر کے دلائل ہوں تو پھر تو معارضہ ہوگا۔ دو پہلوان برابر کے ہوں تو واقعی ان کے درمیان تعارض اور لڑائی ہے نا، اور اگر ایک بیچارہ کمزور ہو اور ایک طاقتور ہو تو ان کا کیا لڑائی ہے، کیا معارضہ ہے؟ یا دلائل کے سلسلے میں جب اختلاف ہوتا ہے تو دونوں طرح کے دلائل برابر کے ٹکر کے ہوں تو پھر تو معارضہ ہے، ورنہ تو معارضہ ہی نہیں ہے۔ اشکالات ہیں، ابہامات ہیں، تو ان اشکالات کو دور کرنے کے لیے یہ اجمالی جواب میں نے دیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں الحال متوجہ جواب تفصیلی میں شویم، اب ہم تفصیلی جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت پیش کی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، کہ جو خونی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے سے اللہ کی کتاب میں زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذرا اس آیت پر غور کرو، اگر انصاف را کار فرمائیں، اگر انصاف کے ساتھ انصاف کو پیش نظر رکھیں ہم، وہ نظر بسیاق و سباق آیا برگماریم، اور اس آیت کے سیاق و سباق، جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے، اس کا پچھلا حصہ بھی اور اس کا بعد والا حصہ بھی، اس پر جب غور و فکر کریں تو کالشمس فی رابعۃ النہار معلوم خواہد شد، تو اس طریقے سے جیسے دوپہر کے وقت میں سورج روشن ہوتا ہے، کوئی بے وقوف یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سورج نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو بالکل سورج کے طلوع ہونے اور اس کی روشنی کے پھیلنے کے طور پر یہ بات بالکل معلوم ہو جاتی ہے کہ خدائے تعالی دریں آیات فضائل مہاجرین و انصار بیان میں فرمائے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی مہاجرین و انصار کے فضائل بیان فرما رہے ہیں،
اور وہ چوں ہما در مرتبہ علیا از امت واقع امر میں نمایت بتواصل بیک دیگر، چونکہ یہ بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں مہاجرین اور انصار، تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مہاجرین و انصار آپس میں مل کر ایک دوسرے سے صلہ رحمی کریں، تواصل اختیار کریں، تعلق اختیار کریں، مانند کہ یک قبیلہ بیک دیگر میں کنن، جیسے ایک قبیلے کے ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے، ایسے ہی مہاجرین و انصار آپس میں اس طرح کا تعلق قائم کریں۔ در تعقد عیادت مریض، کہ مریض کی عیادت کی پابندی کریں، مریض انصاری ہو یا مہاجر ہو، خونی رشتہ نہیں بھی ہے تو تب بھی ایک پارٹی ہے، تو اس پارٹی میں خواہ وہ کوئی انصاری ہے یا مہاجر ہے، کسی بھی خاندانی نسل اور تعلق سے رکھتا ہے، وہ ایک جماعت کی اجتماعیت میں قائم ہے، تو مریض کی عیادت کرنے میں، جنازے میں حاضر ہونے میں اور اس طرح کے مسئلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں، رشتے بندے ہوئے ہوں، مواخات کریں وغیرہ 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 اور اسی طرح دوسری چیزیں۔ وَإِن منزلہ را از غیر ایشاں بآ سلب میں فرمائے، یہ رشتہ تعلق جو مہاجرین و انصار کا ہے، ان کے جو مخالف ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان میں یہ رشتہ نہیں پایا جاتا۔ شاہ صاحب نے اس آیت کا سیاق و سباق بیان فرمایا ہے۔ اس آیت سے پہلے فرماتے ہیں شاہ صاحب، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ یہ آیت جو پیش کی جا رہی ہے، یہ سورۃ الانفال کی آخری آیت ہے۔ اولا ببعض فی کتاب اللہ، یہ سورۃ انفال کی آخری آیت ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس پوری آیت کا پیچھے کا جو تسلسل ہے وہ دیکھیے، یہ جتنی بھی بحث ہے اس کا تعلق، اس کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، یہاں سے یہ گفتگو کا آغاز ہوا ہے۔ یہ سورۃ انفال ہے اور انفال کا موضوع دشمن کے خلاف جنگ اور جہاد سے متعلق جو انقلابی جماعت ہے اس کے 13-14 اصول بیان کرنا ہے۔ اس میں اصول بیان کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، بنیان مرصوص ہو کر جو غزوہ بدر کے موقع پر اس جماعت نے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، تو بدر سے متعلق امور اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ہدایات دی گئی ہیں کہ یہ جماعت اپنے اندر یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، جنگ لڑنے کا موقع ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس طریقے سے 13-14 اصول سورۃ انفال پر جو ہمارے ہاں دورہ تفسیر میں اس پر گفتگو کی جاتی ہے، اور حضرت لاہوری نے تو بڑی تفصیل سے حضرت سندھی کے حوالے سے ان تمام کی نشاندہی کی ہے، تو 13-14 اصول ہیں، ان میں سے یہ آخر صورت مکمل ہو رہی ہے۔ تو یہاں قرآن یہ واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ مہاجر ہوں یا انصار، یہ ایک جماعت ہے، یہ ایک دوسرے کے والی وارث ہیں۔ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یہاں جو ولایت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ دوستی کا ہے، مواخات کا ہے، ایک دوسرے سے تعلق کا ہے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ جو آیت ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کے حاشیے پر فتح الرحمان میں لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ یعنی اس آیت کے ترجمے کے بعد لکھا ہے، یعنی مہاجرین و انصار بیک دیگر بایت کے نصرت دہن،
کہ مہاجرین و انصار کا کام ہے ایک دوسرے کی مدد کریں، وہ مواخات کنن، اور آپس میں بھائی چارہ قائم رکھیں، ان کے درمیان تعلق۔ اور پھر وہ لوگ جو اس مہاجرین و انصار کی اجتماعیت کے دائرے سے باہر ہیں، اگلی آیت ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ابھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے نہیں آئے۔ مدینے کے مہاجر اور انصار تو ایک دوسرے کے ولی ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت ابھی نہیں کی، تو ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تم ان کے ساتھ کوئی بھی ولایت کا رشتے کا معاملہ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ تو یہ تو جماعت صحابہ کی مہاجر و انصار کی اجتماعیت کی پختگی سے متعلق گفتگو چل رہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تواصل قائم کریں، جتنے بھی سماجی رشتے ہیں وہ بحال کریں، ایک دوسرے کے سماجی اور اجتماعی حقوق پورا کریں۔ لیکن جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ ریاست مدینہ کے شہری نہیں ہیں، ہجرت کر کے نہیں آئے، تو ان کے حقوق، ان کی کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ریاست مدینہ کی حکومت تو مدینہ کے اندر جو موجود ہے ان کے لیے ہے، جو مکہ کی ریاست کے شہری ہیں ان کی ذمہ داری یہ ریاست مدینہ تھوڑی اٹھائے گی۔ اب دوسری آیت یہ تھی، اب شاہ صاحب کہتے ہیں ہاں صرف اس صورت میں الا در یک حکم کہ اگر استنصار کنن از عامہ مسلمین بر کفار لازم است نصر عیشہ، ہاں اگر عام مسلمان وہاں کے کفار کے مقابلے میں کوئی مدد کا مطالبہ کریں تو پھر ان کی مدد اس شرط پر کی جا سکتی ہے کہ ان کی نصرت اگر کسی ایسی قوم کے خلاف ہے تو کافر، لیکن تمہارا اس کے ساتھ کوئی سیاسی میثاق ہو چکا ہے، ان کے خلاف نصرت نہیں دے سکتے، ویسے اخلاقی مدد کریں گے، ویسے ان کی اگر کوئی ضرورت پیش آئے گی تو کام کریں گے، لیکن ان کے خلاف جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ نہیں ہوا، جن کے ساتھ اس ریاست مدینہ کا سیاسی معاہدہ ہوا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کے خلاف ان مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اگر یہ نصر درمیان نیایت فتنہ عظیم برخیزت کے غلبہ کفار بر مسلمین است و استیصال مسلمین راسن، تو یہ باقاعدہ یہ بات فرمائی جا رہی۔ اب یہ پوری گفتگو، اور اس کے بعد اگلی آیت ہے والذین کفروا اولیاء بعضهم بعض، جو کافر لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں، مہاجر اور انصار، والذین ہاجروا آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اور والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، پھر یہ استثناء کر دیا۔ پھر اگلی آیت میں کہا کہ جو والذین کفروا اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کی ولایت ان کی ہے، کافروں کی ہماری ولایت الگ۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر یہ آخری آیت میں یہ بات واضح کی ہے، بعد عظیم میں فرمائے کہ وہ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، کہ یہ جو مہاجرین و انصار کے درمیان موالات کا، بھائی چارے کا، ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کا، ان کی عیادت مریض اور ان کے ساتھ تعلقات کا، سماجی تعلقات کا تذکرہ ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے فتح الرحمان میں اس آیت کے اوپر لکھا ہے، یعنی صلہ و توارث میان اہل قرابت کہ جو رشتہ داری اور خونی رشتے کی بنیاد پر
وراثت کے حوالے سے اصحاب الفروض اور عصبات کے درمیان وراثت تقسیم ہونی ہے، وہ لازم رہے گی۔ یعنی وراثت کی تقسیم میں خونی رشتے کو سامنے رکھا جائے گا۔ وہ جو مواخات قائم کی گئی ہے وہ سیاسی پارٹی کی ہے، وہ ریاست کے نظم و نسق کے حوالے سے ہے، اس کا سماجی تعلقات سے تعلق ہے۔ تو وہ جو اولیاء بعض اولیاء بعض کہا ہے، دوست کہا ہے، اس دوستی سے مراد سیاسی تواصل اور سماجی تعلقات ہے۔ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اب یہ جو مواخات مہاجرین و انصار میں ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں وراثت بھی کیا ہے، اسی بنیاد پر تقسیم ہوگی، نہیں۔ جو انصاری مہاجر کے ساتھ مواخات ہوئی ہے تو مواخات کی بنیاد پر وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی۔ وراثت کی تقسیم تو اسی خونی رشتے کے بعد کہ میت سے جو خونی رشتہ رکھنے والا ہے اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ جو ذوی الفروض ہے اس کی تفصیل سورۃ نساء میں اللہ نے خود بیان کر دی کہ جو ذوی الفروض ہیں ان کو مال کی وراثت دی جائے گی، اور اس کے رشتے کی بنیاد پر جو عصبات ہیں ان کو دی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ اس آیت سے خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفرض جو مال چھوڑا ہے اس کی وراثت جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے، بس زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی عام مسلمانوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنے خاص بات بیان فرما دی کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعتیں ہیں، ہماری وراثت درہم و دینار مال و دولت نہیں ہوتی، کہ جو وراثت ہماری ہوتی ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔ اسی لیے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وراثت کا مطالبہ لے کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی تھی تو انہوں نے یہ حدیث سنا دی، پھر حضرت علی کو سنائی، پھر حضرت عباس کو سنائی، پھر عمر فاروق نے سنائی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں یہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی درہم و دینار کی۔ تو اس آیت میں تو مالی وراثت کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں مہاجرین و انصار، وہ بھی مہاجرین و انصار، کیونکہ پیچھے تذکرہ تمام مہاجرین و انصار کا چل رہا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا والذین آووا ونصروا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو سیاسی ایک دوسرے سے تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا، لیکن مالی وراثت کا قانون بھی برقرار ہے، اس میں اس تعلق کا، اس صلہ رحمی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یعنی وجوب تواصل بین المہاجرین والانصار ناسخ تواصل ارحام نیست، یعنی یہ جو آپس میں ان کا تعلق ہے یہ خونی رشتے کی بنیاد پر جو تواصل ہوتا ہے اس کو منسوخ کرنے والا نہیں۔ نہ گفتیم کہ تواصل ارحام بگزارے، ہم نے یہ کب کہا ہے کہ خونی رشتہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے، ہم نے کب کہا کہ یہ تواصل نہیں ہے ان کے درمیان؟ تواصل ہے، وتواصل مہاجرین و انصار پیش گیرد، بلکہ لزوم وصل ارحام بطور خود محکم غیر منسوخ، جو رشتہ داری کے طور پر جو رشتہ ہے، وصلہ ہے ایک دوسرے کے درمیان، وہ تو ایسا محکم ہے کہ اس کا منسوخ ہی نہیں ہے، وہ تو وراثت کے قانون میں واضح تھا۔ وتواصل بین المہاجرین والانصار مزاحمت نہ دارت، یہ جو پہلے تواصل بیان کیا گیا ہے مہاجرین اور انصار کے درمیان، وہ اس رشتے کے تواصل کی مزاحمت نہیں کرتا۔ وہ ہر دو واجباً، یہ دونوں واجب ہیں کہ جب مالی وراثت کا مسئلہ ہے، یہ جو خونی
صلہ رحمی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا معاملہ ہے وہ بھی واجب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ ایک سیاسی اجتماعیت یا پارٹی کی سطح پر انصار و مہاجرین جمع ہوں گے تو وہ بھی واجب ہے۔ وہ ہر دو مطلوب، دونوں رشتے مطلوب ہیں، پس سیاق و سباق دلالت میں کند۔ اب اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ مراد از اولا ببعضن صلہ رحمی است نہ توارث، کہ صلہ رحمی جو پہلے مسلمانوں اور ان کے درمیان کہا صلہ رحمی ہے نہ توارث، وہ جمعے کے توارث فہمیدہ ان، یعنی خلافت کی وراثت کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ آیت السیاق و سباق منقطع ساختان، وہ اس آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کر رہے ہیں کہ یہ ولایت سے مراد رشتہ داروں میں خلافت کی وراثت جاری ہوگی، تو وراثت تو مال وغیرہ میں اگر جاری ہو تو ہو، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جاری نہیں ہوتی، توارث جاری نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو توارث کا مسئلہ نکالا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت حکومت اور خلافت آپ کی وراثت تھی، تو یہ وراثت رشتہ دار کو ملنی چاہیے، تو وہ تو دوسری حدیث واضح کر رہی ہے کہ آپ کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے۔ جب درہم و دینار نہیں ہوتے تو جو حکومت ہے اس کی وراثت کیسے ہوگی؟ پس دری آیت مخالف را اصلاً جائے ناخون زدن نیست، یہ آیت جو ہے مخالف کو ایک ناخون کی جگہ بھی رکھنے کے لیے نہیں دے رہی، یعنی کوئی فائدہ نہیں اس آیت سے ان کو، کہ مخالف جو اس استدلال کر رہے ہیں جائے ناخون جتنی جگہ بھی نہیں دے رہی کہ ان کے حق میں کوئی فائدہ دے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ زیغ و ہوائے عیشاں راہ بر تعویل باطل حمل کردہ گفتن، لیکن گمراہی اور کجی اور خواہشات ایسی ہیں کہ انہوں نے غلط تعویلات پر اس کو محمول کرنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک عبارت نقل کر رہے ہیں الاساس کی، کہتے ہیں شیعہ حضرات کہتے ہیں، عربی کے جملے جو قاسم بن محمد بن علی نے نقل کیے ہیں، الآیات عامۃ فی الامور کلھا لصحۃ الاستثناء ومنها الامامۃ وعلی من اولو الارحام دون ابی بکر فہو اولی بخلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تمام امور کے اندر ایک عام قاعدہ بیان کر رہی ہے، الآیات عامۃ، اور یہ عام اس لیے ہے، ایک فقہی اصول اور ضابطہ یا نحوی اصول اور ضابطہ استعمال کیا ہے لصحۃ الاستثناء، کہ یہ ایسی عام بات ہے کہ اس سے کچھ امور کا استثناء کرنا صحیح ہے، تو جس عمومی حکم سے استثناء کرنا صحیح ہو تو وہ حکم عام ہوتا ہے، اور ان امور عامہ میں سے جو ایک دوسرے سے کہا گیا ہے تو الامامت بھی ہے، حکمرانی بھی ان امور میں سے ہے کہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، تو تمام امور عامہ میں جیسے وراثت ہے، دوسری باتیں ہیں، اس میں امامت بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ وعلی من اولی الارحام، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو الارحام میں سے ہیں، دون ابی بکر، نہ کہ حضرت ابو بکر صدیق، فہو اولا بخلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حضرت علی زیادہ اولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کجی اور گمراہی نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر یہ عبارت لکھوائی، وہ عجب است
کہ از اہل عقل ای کلام صادر شود، بڑا تعجب کی بات ہے کہ عقل کا دعویٰ کرنے والوں سے یہ کلام صادر ہوا ہے، اور ایک عجیب و غریب استدلال ہے کہ امور عامہ ہے اور امور عامہ میں امامت بھی شامل ہے۔ اور عموم عامہ کیوں ہے؟ کہ لصحت الاستثناء، کہ امر عام میں سے استثناء کیا کرنا صحیح ہوتا ہے، یہاں صحیح ہے۔ زیرا کہ شاہ صاحب کہتے ہیں غایت الامر است، کہ مطلق باشد، بس ایک ہوتا ہے عام اور ایک ہوتا ہے مطلق۔ زیادہ سے زیادہ آخری بات یہ ہے کہ یہ مطلق ہو، وہ پرسیدہ شود افی قضا ام فی قضا، جو چیز مطلق ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اولا کس چیز میں ہے، اس میں یا اس میں، افی قضا ام فی قضا۔ چنانچہ گویم، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ زید مقدم است بر عمر، یہاں جملہ یہ ہے نا قرآن کا، آیت میں جو اولو الارحام بعضهم اولا ببعض کہا ہے، تو اگر ہم فارسی زبان میں کہیں یا اردو میں کہیں کہ زید عمر سے مقدم ہے، آگے ہے، تو اب سوال یہ ہوگا کہ کس چیز میں آگے ہے، یعنی مطلق بات اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کس چیز میں مقدم ہے، اس چیز میں مقدم ہے، اس چیز میں، علم میں مقدم ہے، قد میں مقدم ہے، چلنے میں مقدم ہے، کس چیز میں آگے جا رہا ہے۔ سوال متوجہ شود کہ در علم یا در نسب یا در شجاعت الی غیر ذالک، تو یا کی جو علامت ہے وہ اطلاق پر ہے، با علامت اطلاق است، یا نہ اول مطلق است و ثانی مقید، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پہلا مطلق ہے دوسرا مقید۔ جب بھی کوئی چیز مطلق ہوتی ہے تو راہ حوالہ بر قرائن میں کند، پھر قرائن دیکھے جاتے ہیں کہ مطلق میں خاص کسی شک کے اندر یہ تقدیم یا تاخیر ہے تو قرائن سے معلوم کیا جاتا ہے، یا قید را صریحاً ذکر میں نمایت، یا کوئی قید صراحتاً وہاں ذکر کی گئی ہو کہ علم میں مقدم ہے، نسب میں مقدم ہے، فلاں چیز میں اولا ہے۔ وہ صحت استثناء برات دلالت نمے کند، یہاں استثناء کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ الاساس والا کہتا ہے لصحت الاستثنائی، کو عقل مند آدمی سے یہ جملہ نکل ہی نہیں سکتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں استثناء کی صحت کا دعویٰ کوئی دلالت نہیں ہے، اس لیے کہ استثناء باشد مثلا گویم، استثناء تو یہ ہوگا کہ اولا الا فی قضا، تو جہاں بعضهم اولا ببعض ان کا لفظ آ رہا ہے، بعضهم اولا ببعض ان کا جملہ آ رہا ہے، یہاں استثناء کیسے استثناء صحیح ہو سکتا ہے؟ تقدیر مستثنی منہ خواہم کرد، تو یہاں مستثنی کے قرینے سے ہم کیا ہے کوئی استثناء لا سکتے ہیں۔ مثلا یوں کہہ سکتے ہیں قرأت الا یوم الجمعہ، کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی یا قرات کی سوائے جمعے کے دن، مانا ہا قرأت کل یوم، اس سے پہلے یہ حذف نکالنا پڑے گا کہ ہر دن میں نے قرات کی سوائے ایک دن کے، یہ یوم الجمعہ تھا۔ اور ولو قلت، اگر تو نے یہ کہا قرأت کان اخبارا من قراءۃ، بس زیادہ خبر دے رہے ہو نا کہ آپ نے قرات کی، اسی طرح یہاں کی یہ بات ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اگر این کلام صحیح باشد، لازم آیت کہ چون امام ببیرت امامت را اولو الارحام درمیان خودہا قسمت نمائیں،
پھر اگر اس آیت سے آپ امامت بھی شامل کر کے امامت کی تقسیم کی بات کرتے ہیں کہ جیسے وراثت وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے، کوئی ذوی الفروض میں، پھر اس کے بعد، تو پھر اگر امامت قابل تقسیم ہے تو پھر سارے ورثاء میں تقسیم ہونی چاہیے نا، جیسے مال سارے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ یہ کیسے ہے کہ اس مال پر ایک آدمی قبضہ کر کے بیٹھ جائے؟ امامت را اولو الارحام درمیان خدا قسمت نمائیں بمنزل مال، اور کوئی بھی دنیا کا عقل مند انسان، کوئی بھی مذہب اس بات کا قائل نہیں ہے کہ مال کی تقسیم کی طرح امامت اور حکمرانی بھی تقسیم ہوگی۔ تقسیم کیا؟ امامت تو ایک فرد کی حکمرانی کا نام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو مال وراثت کی طرح تقسیم کیا جائے؟ اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اینجا نقطہ است بغایت ثمین، یہاں پر ایک اور نقطہ بھی سمجھے، انتہائی قیمتی نقطہ ہے کہ عالم میں، کائنات میں دو راستے ہیں، دو سنت مسلوک بودا، امامت اور حکمرانی کے دو طریقے ہیں۔ یک طریقہ انبیاء صلوات اللہ علیہم کہ توارث در نبوت نیست، ایک طریقہ انبیاء علیہم السلام کا ہے کہ وہاں انبیاء کے اندر نبوت کی وراثت نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ و ہارون یہ دونوں لاوی کی اولاد میں سے ہیں، 12 بیٹے تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو لاوی ان میں سے ایک بیٹا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام لاوی کے خاندان میں سے ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام وہ بنیامین کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر وراثت میں نبوت ہوتی تو پھر تو لاوی کے خاندان میں ہی سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل آنے چاہیے، تو نبوت میں وراثت نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام یہودا کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ یہودیت حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بنی ہے، ایک خاص خاندان کے اندر محدود کر دی۔ تو داؤد علیہ السلام کی جب حکمرانی قائم ہوئی پورے مشرق وسطیٰ اور یمن تک، سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی قائم ہوئی، تو اس کے بعد سے اس حکمرانی کو وہ، اسی لیے دنیا بھر میں یہودیت اسی سے پھیلی ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان کی جو اصل شناخت تھی وہ ختم کر کے اس میں جو تحریفات کی، اور یہ بات انہوں نے کر دی کہ صرف یہودا کی اولاد میں ہوگا، بنی اسرائیل کی حکمرانی ان پر ہوگی۔ تو نبوت کو وراثت بنانے میں سب سے پہلے انہوں نے کردار ادا کیا۔ وہا قضا اسی طرح۔ تو یہ طریقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ وہ جو امامت یا حکمرانی ہوتی ہے یا نبوت ہوتی ہے، اس کا تعلق نسبی وراثت کے ساتھ نہیں ہوتا، انبیاء میں یہ توارث نہیں ہوتا۔ اور ایک طریقہ ملوک اور بادشاہوں کا ہے، یکے طریقہ ملوک، چنانکہ در تواریخ سلاطین بتواتر معلوم کردہ باشی کہ بادشاہ میں میرت و شخص از اولاد او بر سلطنت میں نشست، دنیا بھر کی حکمرانیوں اور بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ تو ایک طریقہ انبیاء ہے اور ایک طریقہ ملوک ہے۔ گو یہ ملوک کا طریقہ بھی قرآن نے اس کو نعمت کے طور پر بیان کیا ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل سے کہا کہ یاد رکھو اپنی ان نعمتوں کو کہ جب ہم نے تم میں بادشاہ بنائے، ملوک بنائے۔ سلیمان ملک تھے، سلیمان داؤد ملک تھے، طالوت ملک تھے، تو یہ ملک بنانا طریقہ ملوک بھی موجود ہے، لیکن یہ طریقہ انبیاء یا طریقہ نبوت نہیں ہے۔ تو دو طریقے ہیں،
اور یہ جو طریقہ ہے بادشاہ میں میرت، جیسے داؤد علیہ السلام فوت ہوئے، وہ شخص اور اولاد او یا سلیمان علیہ السلام ان کی جگہ پر سلطنت پہ بیٹھ گئے، وہ اگر دیگرے بادشاہی میں خاص، اور اگر کوئی دوسرا آدمی بادشاہی کی خواہش کرے تو وارث ملک کے اول یا اولاد، تو ہاں پہلے بادشاہ کی جو اولاد ہے وہ اس کے ساتھ سمجھ کر جنگ شروع کر دیتی ہے، بجنگ بر میں خاصتاً، اس کے لیے جنگ لڑتے ہیں، وہ اورا دفع میں ساختن، اور اس کو قبضہ کرتے، اس کو دفع کرتے ہیں اور اس کی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں، مگر آگے غالب آئے، پھر اولاد میں جھگڑا ہوتا ہے اور پھر دوسرا کو ہو تو پھر لڑائی میں جو غالب آ جاتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ وہی نائزن، اور اگر دوسرا بادشاہ غالب آ جائے تو دولت از خاندان بادشاہ اول بیرو میں رفت، تو پہلے بادشاہ کے خاندان سے حکومت چلی جاتی ہے، اور دوسرا جو غالب آیا ہے اس نے نئی حکومت قائم کی ہے تو اس کے خاندان کی حکومت شروع ہو جاتی ہے، اس کی پھر اولاد در اولاد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خلافت نبوت ہے اس میں بھی یہ دو احتمال ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت نبوت ہے، یکیاں کہ بنبوت ملحق شود، ایک یہ کہ وہ خلافت نبوت کے ساتھ اس طرح ملے کہ توارث دوران جاری نہ گردد، وہاں توارث نہ چلے، یعنی خونی رشتے کی بنیاد پر وراثت کی بات نہ ہو، جماعت جسے منتخب کر لے وہ کیا ہے اس خلافت نبوت کا مستحق ہو۔ دو ماہ کے بادشاہی راج شود بمقتضائے طبیعت بشر توارث دران جاری کنند، دوسری یہ کہ بادشاہی طریقے پر کیا ہے حکمرانی ہو، اور جیسے عام انسانوں کی طبیعت بشر کا تقاضا یا دنیا بھر کی اقوام نے حکومتوں کے بننے کا جو طریقہ رہا ہے اس کے تقاضے کے مطابق وراثت جاری رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی بہت سارے کام باقی ہیں، تو اب یہ خلافت نبوت ہے، ایک ہے خلافت غیر نبی کی، غیر نبی کی خلافت تو طبیعت بشر کے مطابق ملوکیت ہی ہوگی۔ اس نقطے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل ملوکیت کے نام پر بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک طبیعت بشر کے تقاضے کے مطابق بادشاہی کا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ طبیعت بشری طبی طریقہ ہے۔ یہاں جو ہم بحث کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی خلافت کی ہے، تو نبی کی خلافت کا طریقہ وہ بادشاہوں والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ انبیاء والا طریقہ ہونا چاہیے۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو میری امت کے وہ علماء جو خلافت نبوت کے منصب پر فائز ہیں ان کا اصول اور ضابطہ تو وہ ہوگا جو انبیاء بنی اسرائیل کا، کہ وہ کسی خاندان میں نبوت کی وراثت یقینی اور قطعی ضروری نہیں ہے، اس کے مطابق ہوگا۔ تو یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ، یہ جو 30-40 سالہ دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، یعنی نبوت کے طریقہ پر یہ خلافت قائم ہوئی۔ اس میں بادشاہت کے طریقے پر حکمرانی نہیں، کیونکہ نبی کے بہت سے کام باقی تھے، ابھی ذوالقرنین تک کے منصب پر بین الاقوامی انقلاب لانا تھا، ریاست کے استحکام کے خلاف مرتدین کے مقابلہ کرنا تھا، تو یہ خلافت نبوت ہے۔ تو اس میں طریقہ نبوت جاری ہوگا جو انبیاء کا رہا ہے، اس کو بادشاہی طریقے پر طے نہیں کریں گے وراثت۔ ہاں
جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اگر بادشاہت کا طریقہ اختیار کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہ بھی تو عام طبیعت بشر کے تقاضے کے مطابق ہے۔ اگر بنبوت ملحق سازن کسرا خلیفہ باید کرد کہ متمم کارہائے نبوت باشد، تو اگر نبوت کے طریقے سے کسی کو خلیفہ مقرر کریں گے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابھی باقی رہ جانے والے کام ہیں ان کی تکمیل کریں گے۔ وہ اگر از قبیل بادشاہی گیرن، اور اگر بادشاہی کے طریقے سے کریں گے تو نفوس و طوائع ایشاں با اقامت وارث میل کند، اگر ہم بادشاہی طریقے پر خلافت کا فیصلہ کریں تو یہ بات تو ضرور ہوگی کہ انسانی نفوس اور طبیعتیں وارث کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں۔ بادشاہ ہو، بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا ہو، تو لوگ طبیعتیں جو ہیں، انسانی نفوس جو ہے اس کی طرف میلان اور رجحان رکھتے ہیں۔ طبیعت بشر ایسے ہی ہے، چوں دیدیم، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہما برخلاف سنت مستمرہ در ملوک عمل کردن، جیسا کہ بادشاہوں کی سنت کا جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے، تو عام طور پر اسی لیے بادشاہ کے بعد بادشاہ کا بیٹا حکمران ہوتا ہے کہ عام طور پر جو روٹین میں عام طبیعتیں ہیں وہ اس کی طرف زیادہ میلان رکھتی ہیں۔ سنت مستمرہ چلی آ رہی، اور یہ بات طے شدہ ہے دانستیم کہ مراد ایشا اقامت سنت صالحہ انبیاء بود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کے انتخاب کے سلسلے میں صحابہ کرام کے پیش نظر انبیاء کی سنت صالحہ تھی، اور وہ سنت صالحہ یہ تھی کہ وراثت کی بنیاد پر خلافت کی تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے جو کام ابھی باقی ہیں ان کو دنیا میں غالب کرنے کی اعلیٰ استعداد کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ وہ ابوبکر صدیق میں 61 سال کے بزرگ میں، جو اپنی زندگی کی 40 سال سے زیادہ کی عمر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل کر چکے ہیں، اور وہ جو 23 سالہ اپنی بالغ ہونے کے بعد تو 10-12 سال ہی بنتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے اندر زیادہ مہارت ہے یا 40 سالہ رفاقت والے میں زیادہ مہارت ہے؟ اس لیے انہوں نے جو انبیاء کی سنت کا طریقہ ہے وہ اختیار کیا ہے، بادشاہت کا جو فطری یا طبعی بشری طریقہ تھا اسے اختیار نہیں کیا اس پہلی جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ نقطہ جو میرے دماغ میں آیا ہے یہ مجھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کی ارشاد سے سمجھ میں آیا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ تشریف لائے اور انہوں نے پوری سیاسی صورتحال اور 20 سالہ ڈسپلن سمجھ لینے کے بعد اس پر تقریر کی، گفتگو کی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ میں اس ریاست کے استحکام کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے بعد میرا ولی عہد یزید ہوگا۔ استخلاف معاویہ پسر خود را، یزید کی حکمرانی کے بارے میں انہوں نے بیعت لینے کا کہا کہ میرے بعد میں ولی عہد مقرر کرتا ہوں اس پورے عمل کے لیے یزید کو۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ بات کہی تھی کہ سنت کسریٰ و قیصر لا سنت ابی بکر و عمر، یہ جو آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کر رہے ہیں اپنے بعد، یہ کسریٰ اور قیصر کی سنت ہے، بادشاہوں کی سنت ہے،
ان کا طریقہ ہے جو قدیم سے چلا آ رہا ہے، یہ ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں ہے، اور ان کی سنت پر اس وقت عمل درآمد نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات بڑی گہری سمجھنے کی ہے۔ اس حدیث کو استعمال کرتے ہیں حضرت معاویہ کے خلاف، حالانکہ یہ حضرت امیر معاویہ کی فراست اور سیاسی سوجھ بوجھ کی علامت۔ عبد الرحمن ابی بکر تو ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ایک سنت ابو بکر و عمر ہے اور ایک سنت کیسر و کسریٰ ہے، یعنی ایک طریقہ ملوک ہے اور ایک طریقہ انبیاء کا ہے، خلافت نبوت کا ہے۔ اس وقت وہ ضرورت تھی اور اس وقت یہ ضرورت ہے، اور اسی سے اگر وہ دوسری روایت سامنے رکھیں، پیچھے تفصیل سے شاہ صاحب نے بیان کی تھی کہ عمر فاروق جب شام کی فتح کے لیے مدینہ، شام کی فتوحات جب ہوئیں اور بیت المقدس کے محاصرے کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن انہوں نے ایک شرط لگائی کہ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی بیت المقدس کی سے ہماری چابیاں لے گا اس شہر کی، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، وہ اس کی علامتیں ہیں، وہ علامت والا تمہارا خلیفہ آئے گا تو ہم چابیاں دیں گے۔ تو انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق کو کہ یہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس کی چابیاں ہم تمہارے خلیفہ کو دے سکتے ہیں، تمہیں نہیں دیں گے، تو آپ کو سفر کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے سفر کیا تھا بیت المقدس کا، اور اس سے پہلے جابیہ میں تمام سپہ سالاران کو حضرت عمر فاروق نے حکم دیا تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ تو تمام لوگ اپنے اپنے فوجی لشکر کے ساتھ جابیہ میں جمع ہوئے حضرت عمر فاروق سے ملاقات کے لیے۔ تو راستے میں لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کی شکایت لگائی کہ باقیوں کے مقابلے میں معاویہ جو شام کے گورنر ہیں وہ بڑے کر و فر سے رہتے ہیں، بڑا نفیس ململ کا لباس پہنتے ہیں، ہر وقت سیکورٹی کے لیے ان کے ساتھ افراد موجود ہوتے ہیں، چاروں طرف نماز پڑھتے ہیں تو تب بھی سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو تب بڑے کر و فر کے ساتھ چلتے ہیں، باتیں کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی رعب اور دبدبے کے ساتھ حاضر ہوئے۔ دور سے جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا حضرت امیر معاویہ کو، تو یہ جملہ فرمایا، اس کو بھی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں کہ معاویہ جو ہے وہ کسری العرب ہے، عرب کا کسریٰ ہے، عرب کا بادشاہ ہے۔ یہ جملہ کہا اور اس کو غلط معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہہ دیا تھا کسریٰ ہے۔ حضرت امیر معاویہ آئے تو وہ ساری گفتگو حضرت عمر کے ذہن میں تھی، تو حضرت عمر فاروق نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں پتہ چلا اور تمہارے حلیے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تم بڑے عیش و تنعم میں رہتے ہو اور بڑے سیکورٹی حصار میں رہتے ہو اور بڑے گھوڑے اس پر پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے امیر المومنین، قرآن نے کہا ہے کہ دشمن پر قذف فی قلوبہم الرعب، میں شام میں جس جگہ پر ہوں اس کے بالمقابل کسریٰ بھی ہے اور قیصر کے لوگ بھی موجود ہیں، ان کی جو بادشاہت کے تصورات پرانے ہیں، ان پر جب تک ظاہری طاقت اور قوت اور رعب اور دبدبہ قائم نہ کیا جائے تو مروب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں لباس، یہ میرے گھوڑے، یہ میرا جو سیکورٹی حصار ہے، یہ دشمن پر رعب پیدا کرنے کی نیت سے ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ اور اس سب کے باوجود میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ اگر مجھے اجازت دیں گے یہ پروٹوکول رکھنے کی تو رکھوں گا، اور اگر آپ مجھ سے چھینیں گے تو ابھی میں یہ کپڑے اتار کر اور پروٹوکول چھوڑ دیتا ہوں، کسی اور کو گورنر مقرر کر دو شام کا۔ یہ حضرت امیر معاویہ نے تقریر کی۔ تو عمر فاروق تھوڑی دیر خاموش رہے
اور خاموش رہنے کے بعد عمر فاروق نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تو نے مجھے پھنسا دیا ہے۔ ایک طرف میں جو ابو بکر و عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سادہ لباس، بغیر کسی پروٹوکول، بغیر کسی روب کے، ظاہری کر و فرق ہے، اور ایک طرف تو جو وجہ بیان کر رہا ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے۔ چلو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ کسرا عرب بنانے کی اجازت دی کس نے؟ عمر فاروق نے۔ ان کا پروٹوکول اسی طرح برقرار رکھا، گورنر تھے نا، امیر المومنین، عمر کی سنت یہ بھی تو ہے نا۔ یہ ٹھیک ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کی وراثت خلافت نبوت کے موقع پر درست نہیں تھی۔ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور جو خاندانی رشتہ بھی موجود تھا اس کی بنیاد پر وراثت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جماعت میں وہ لیاقت اور صلاحیت کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو پورا کر سکے۔ تو یہ جو 30 سالہ دور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت نبوت 30 سالہ دور ہے، یہ وہ دور ہے جس میں نبوت کے کام کی تکمیل ہوئی ہے۔ اب ایسی جماعت قیامت تک تو نہیں رہ سکتی نا، اس کے بعد کا نظام کیسے چلے گا؟ اس کا معیار کس نے طے کرنا ہے؟ اس کے بعد اسی کو کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ملک عزوز، سخت ڈسپلن والا، پروٹوکول والا، سخت مستحکم حکمرانی کو ہوگی اس کے بعد قائم، اور وہ ہے جو طبیعت بشر کے مطابق ہے۔ اب یہاں انسانی نفوس کی جو طبائع اور ان کا جو میلان ہے، یعنی عوام کس کے ساتھ زیادہ ہے، اس پہلو کو دیکھا جائے گا۔ لوگوں کا میلان کدھر ہے؟ خلفائے نبوت میں سے تو ان کا روب اور دبدبہ تو یہ تھا کہ عمر فاروق کے روب دبدبے سے 1 مہینہ دور دشمن کی لشکر کانپتا تھا، ان کی سادگی کے باوجود۔ وہ اینٹ رکھ کر سر پہ باہر جنگل میں درخت کے نیچے دوپہر کو سوئے ہوئے ہیں، اور کیسر و کسریٰ کا نمائندہ وہاں پہنچتا ہے، مسجد میں تلاش کیا، وہاں خلیفہ نہیں ملے، اس درخت کے پاس پہنچتا ہے تو خوف سے کانپتا ہے۔ یہ رعب ان 4 خلفائے راشدین کے بعد کسی کے بارے میں پیدا ہو سکتا ہے؟ ان کا تو روحانی، باطنی، جسمانی صحبت نبوت کی بنیاد پر رعب ہے ان کا، ان کے لیے تو وہی سنت ہے۔ لیکن اس کے بعد پوری دنیا کا نظام قیامت تک یہ حکومت اسلامیہ قائم رہنی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ انسانی طبعی بشری تقاضے کا میلان ہوگا، اور اس کی بنیاد وراثت ہی ہوگی۔ کیونکہ دنیا بھر میں تمام دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، کوئی قوم ہو، مشرق کی ہو، مغرب کی ہو، شمال کی ہو، جنوب کی ہو، وہاں کی حکومتوں کا استحکام تبھی ہوا ہے جب باپ کے بعد بیٹا حکمران بنا ہے۔ پورے بنو امیہ، بنو عباس، مغلوں کا پورا دور، خلافت عثمانیہ، حتیٰ کہ انگریزوں کی حکمرانی، برطانیہ، فرانس، یورپ، ساری دنیا پاگل ہے۔ جو ایک فطری طریقہ ہے ملوکیت کا وہی ہوگا نا۔ یہ خود ساختہ دماغ میں خناس بیٹھ گیا کہ خلفائے راشدین کے بعد بھی وہی طریقہ جاری ہونا چاہیے جو خلافت نبوت کے لیے تھا۔ اس لیے تو شاہ صاحب نے پیچھے خلافت علی منہاج النبوہ یا خلافت خاصہ کی الگ تقسیم کی ہے کہ وہ 30 سال کے لیے تھی۔ یہ 30 سال والی حدیث کہ خلافت 30 سال رہے گی، اس سے مراد خلافت خاصہ ہے، خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ اور ایک شاہ صاحب تقسیم کرتے خلافت عامہ، اور خلافت عامہ تو اسی اصول پر قائم ہوتی ہے کہ طبعی بشری تقاضوں کے تحت جس کی طرف لوگوں کا میلان زیادہ ہو۔ اب جب تک شخصی حکومتیں تھیں تو میلان اس نسبت سے ہوتا تھا، آج اگر لوگوں کی طبیعت بشر اس کے بجائے ووٹ کی بنیاد پر کسی کو منتخب کرنے کی ہے تو یہ ہوگا، جمہوریت کا طریقہ ہوگا، کیونکہ لوگوں کی طبیعت بشر میں
انقلابات برپا ہونے کے بعد جمہوریت کی اور ووٹ کی اہمیت سامنے آ گئی، اس کی بنیاد پر جب لوگ جدھر زیادہ متوجہ ہوں گے، جمہور جس کے ساتھ ہوں گے وہ حکمران ہوگا۔ یہ وہ فطری طریقہ ہے حکومت کا۔ یہ خود ساختہ تصورات قائم کر لیے کہ جی بس یہ تو خلافت تھی، اتنا تو اسلام تھا، اس کے بعد سالہ کا سالہ اسلام خراب ہو گیا کیونکہ ملوکیت قائم ہوگی۔ بھئی ملوکیت تو انعام الہی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اگر عظیم مقام تنزیل نمائم گویم کہ ترک عادت مستمرہ نمودن دلیل است برآں کے اینجا دلیل قوی تر یافتن۔ اگر ہم اس سے نیچے اتر کر یہ بات کہیں تو عادت مستمرہ کا ترک کرنا، یعنی جو عادت چلی آ رہی تھی، باپ کے بعد بیٹا وراثت والا معاملہ، رشتہ دار جو ہے وہ حکومت، تو اس کے مقابلے پر اگر دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے اور وہ زیادہ قوی تر ہو تو اس کو اختیار کیا جائے۔ تو یہاں اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ خونی رشتہ حضرت علی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس لیے توارث کے طور پر ان کو کیا خلیفہ بننا چاہیے، تو یہ سیاق و سباق کے بھی خلاف ہے، سیاست کے بنیادی تقاضوں کے بھی خلاف ہے، اور یہ پورا سیاق و سباق تو ہمارے دلیل ہے کہ یہاں مہاجرین و انصار کے درمیان جو تواصل ہے اس کے ساتھ ساتھ تواصل وراثت بھی مال و دولت کے حوالے سے جاری رہے گا۔ تو اس آیت سے کوئی استدلال فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ پہلی آیت کا شاہ صاحب نے تفصیلی جواب دیا ہے کہ اگر حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بات ہی اور ہے۔ دوسری آیت کا جواب انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہم صلی اجمعین۔